حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک عظیم شہزادے، آپ کے عظیم فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک پر سماعت فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اعظام کے چھٹے امام، آپ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور حضرت امام سیدنا زین العابدین بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ فرزند ہیں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اعظام کے چھٹے امام ہیں، اور آپ کے بارے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ آپ کو علوم نبوی میں سے بھی حصہ ملا اور علوم مرتضوی سے بھی حصہ ملا، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ انور سے جو علوم کے چشمے پھوٹتے تھے اس میں بھی اللہ نے آپ کو حصہ عطا فرمایا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک طرف بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے شیوخ القرآن اور شیوخ الحدیث آپ کے شاگرد ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے صوفیاء، حضرت امام سفیان ثوری جیسی ہستیاں، حضرت امام ابن سیرین جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اکابر اولیاء آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے روحانی فیض لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فقہ میں اہل سنت و جماعت جن کی پیروی کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، جن کا نام نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے 2 سال اکتساب فیض کیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ کی داڑھی سفید تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید تھے، آپ سے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی؟ آپ نے فرمایا 2 سال۔ اس نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں، داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں، تو 2 سال عمر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی کے وہی 2 سال اپنی زندگی کے سال سمجھتا ہوں جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے آپ کی بارگاہ سے 2 سال فیض حاصل کیا،
اور فقہ میں سارے آپ کے شاگرد یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے 2 سال آپ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، تو آپ کی یہ شان ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ذات وہ ذات ہے جس نے 20 سال امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ جس نے 2 سال اکتساب فیض کیا، اس کے علم کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ تو جس نے 20 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہے، اور جو نسب بھی حضرت امام جعفر صادق کا ہے، اور جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نسب بھی وہ دیا اور حسب بھی اعلیٰ دیا، اس امام محمد موسیٰ کاظم کی شان اور عظمت اور ان کے بلند مقام کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم اہل بیت اعظام کے 7ویں امام، آپ کا نام اسم گرامی موسیٰ اور لقب ہے کاظم۔ ان دونوں چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو بڑی ہی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا رعب، دبدبہ اور جلال بڑا مشہور ہے، نام نامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسم گرامی پر، اور لقب کاظم، اور کاظم کا معنی ہے غصے کو پی جانے والا۔ ادھر اگر جلال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام نامی کے نام پر آپ کا نام ہے، اور اگر لقب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کاظم ہیں، یعنی غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ایک طرف جلال ہے، دوسری طرف جمال ہے، ایک طرف سختی ہے، دوسری طرف نرمی ہے۔ تو میں نے جب ان دونوں چیزوں پر غور کیا تو مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے، وہ علم کے اندر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے پورے جوبن پر نظر آتے ہیں، اور اگر جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی تصویر نظر آتے ہیں کہ معاف کرنا جن کے گھر کی عادت ہے، جن کے اجداد اگر سینے پر بھی کوئی کافر چڑھ جائے اس کو بھی معاف کرنا، یہ اس گھر کا خاصہ ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علمی اعتبار کے ساتھ پورے جاہ و جلال میں نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو حلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی آپ پورے جاہ و جلال کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا اسم گرامی ہے موسیٰ اور لقب ہے کاظم۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی، آپ کا جو اسم گرامی ہے کاظم، جو آپ کا لقب ہے کاظم، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سمی یا کاظمن لکثرت تجاوز ہی و حلم ہی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ کاظم کیوں کہتے ہیں؟ امام ابن حجر حیتمی جو حدیث کے عظیم امام ہیں،
آپ فرماتے ہیں لکثرت تجاوز ہی و حلم ہی، کثرت کے ساتھ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی وجہ سے اور اپنے حلم کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کو کاظم کہتے ہیں، یعنی اتنا معاف کرنے والے ہیں، اتنا معاف کرنے والے ہیں کہ آپ جیسا معاف کرنے والا شخص اپنے زمانے میں نظر کوئی نہیں آتا، اس لیے آپ کو کاظم کہتے ہیں۔ اور حضرت امام ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہتے ہیں سمی کاظمن لأنہ اذا بالغ سوء یبعث الیہ بمال، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چلتا، آپ کو اگر یہ خبر پہنچتی کہ فلاں شخص میرے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہا ہے، عجیب و غریب جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ آپ بہت سارا مال و دولت لے کر اس شخص کے پاس چلے جاتے، اس کو اتنا نوازتے کہ اس کو پھر ساری زندگی غربت کا اور معاشی پریشانی کا کوئی شائبہ تک نہ رہتا، کوئی اس کو پریشانی تک نہ رہتی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے آج کے ماحول کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی دل میں بغض و عناد رکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ فریق ثانی کا میں نام مٹا دوں، اس کے خاندان کا نام مٹا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے تو آپ اس کو اتنا مال دیتے یغنی ہے کہ اسے آپ غنی کر دیتے۔ یہ شان ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کی۔ اور حضرت امام ذہبی بڑا خوبصورت آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ امام ذہبی بھی اپنے وقت کے عظیم امام ہیں۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آبادو اہل زمانے ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار۔ ان ہستیوں کا نام محبت سے لیا کریں، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اگر بڑی سے بڑی مشکل آئے، میرے لیے بڑی سے بڑی پریشانی آئے جو کہیں سے بھی حل نہ ہو رہی ہو، فرماتے ہیں میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔